قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس آج آخری روز۔ چیف جسٹس صرف چیمبر ورک کریں گے۔ ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس کچھ دیر بعد ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے پر روانگی کے باعث تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی ڈنر۔ نامزد چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی الوداعی ڈنر میں شریک ہوئے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر منیلا، جسٹس عائشہ اے ملک اور جسٹس شاہد وحید کی عشائی میں عدم شرکت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن، جسٹس ارباب طاہر کی بھی شرکت۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ظہرانہ آج دیا جائے گا۔ چیف جسٹس اور دیگر ججز سپریم کورٹ میں زیر تعمیر بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح بھی کریں گے۔ تھانہ کوہسار میں درج مقدمات بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت منظور، رہائی کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 20,000 ہزار کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے علیمہ خان، عظمیٰ خان کی ضمانت کی مخالفت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پشاور پہنچ گئیں۔ وزیراعلیٰ ہاؤس میں وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور سے ملاقات۔ وزیراعلیٰ نے بشرا بی بی کی خیریت دریافت کی۔ بانی پی ٹی آئی پر بھی بات چیت۔ ملاقات کے وقت متعدد اراکین اسمبلی کو باہر جانے کا کہا گیا۔ بشرا بی بی وزیراعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں رہیں گی۔ بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد جیل سے رہائی ملی۔ کچھ وقت بنی گالہ گزارنے کے بعد پشاور چلی گئیں۔ بشرا بی بی سخت سیکیورٹی حصار میں جیل سے روانہ ہوئیں۔ پارٹی کارکنوں کی گاڑی پر گل پاشی۔ بشرا بی بی کی رہائی عدالتی معاملہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عدالت نے ضمانت پر رہا کیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہتے ہیں ضمانت ہونے سے کیس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے خیال میں توشخانہ کیس پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے خیال میں 27ویں آئینی ترامیم آنی چاہیے۔ 27ویں آئینی ترامیم کے لیے پی ٹی آئی راضی ہو گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے اتفاق نہیں کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برے حالات میں عدالت کی ساکھ کو برقرار رہا۔ انہوں نے کبھی ایکسٹینشن نہیں مانگی۔ جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کی سربراہی نہیں کریں گے۔ جسٹس امین الدین یا جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ کی سربراہی کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جسٹس منصور کا راستہ حکومت نے روکا، لیکن زیادہ عمل دخل پی ٹی آئی کا ہے۔ پی ٹی آئی کسی کی حمایت بھی کرتی ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے کہا اکتوبر میں منصور علی شاہ آئیں گے اور ان کا بندوبست کریں گے۔ ترمیم میں سب سے اہم کردار مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ ان کے دیے مسودے میں 19-20 کی تبدیلی کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے مسودے سے تحریک انصاف کو اتفاق تھا بشرا بی بی کے خلاف کیسز کے حق میں ہوں، نہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے خلاف کیسز کے حق میں ہوں۔ ارشد شریف کے قتل کا معاملہ بالکل حل نہیں ہونا، جو مرضی کر لیں۔ وجہ یہ ہے کینیا کی پولیس کی ایک تاریخ ہے، وہ پیسے لے کر قتل کرتی ہے۔ ارشد شریف کو کینیا ہی کیوں بھیجا گیا؟ اس طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں۔ بشرا بی بی لاہور کا بتا کر پشاور پہنچ گئیں۔ الیمین گنڈاپور نے پہلے ڈی چوک پر احتجاج کیا، خیبر پختونخوا ہاؤس سے گاڑی کی ڈگی میں چلے گئے۔ فیصل وابدہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا 26 سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ پی ٹی آئی کی فرمائش پر بانی سے ملاقاتیں ختم ہوئیں۔ پی ٹی آئی کی ہی فرمائش تھی بانی کی بہنوں کو جیل میں رکھا جائے۔ پوری کوشش کروں گا بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جیل سے باہر آئیں۔ کیا نون لیگ میں اتنی عقل ہے وہ سب کچھ پلان کر سکے؟ پی ٹی آئی کے ورکرز کو پتہ چل گیا یہ سب کمپرومائزڈ ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معیشت کے تمام اشاریے درست سمت میں جا رہے ہیں۔ سٹی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اور جے پی مورگن کے سرمایہ کار فورمز کے دوران وزیر خزانہ کا گزشتہ مالی سال کے دوران معیشت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس، توانائی، نجکاری اور حکومتی حجم میں کمی سے متعلق اہم اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ کے خود مختار دولت فنڈ اور خصوصی اقتصادی زونز پر سرمایہ کاروں کو بریفنگ۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لاہور سے دبئی روانہ۔ سابق وزیر اعظم دبئی میں ایک روزہ قیام کے بعد لندن چلے جائیں گے۔ نواز شریف کے لندن پہنچنے پر مسلم لیگ نون برطانیہ نے والہانہ استقبال کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔